صاحب افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی وہ کل شاید آئی تھنک کل جمعرات کو پہنچیں گے ہندوستان. 5 دن کا ایک لمبا اور پہلا دورہ ہوگا ان کا نیو دلی کا. سر نہیں، اس سے پہلے ایک اور بات بھی تو یاد رکھو نا. دیکھو نا، میں وہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم معاملات کو پورے اس میں نہیں دیکھ رہے، ایک بگ پکچر جو کہلاتی ہے. دیکھو، انڈیا انتہائی ڈٹائی سے بغیر کسی شرمساری کے اب وہ ٹو فرنٹ صورتحال میں واپس جا رہا ہے، جس کو پنسل کر کہ یار ایک تو اس نے جو کرنا ہے، دوسرا یہ کہ افغانستان کی سرپرستی کی جائے وفد پاکستان. ٹھیک ہے. تو اب یہ سنگین مسائل ہیں. یہی متقی صاحب، ان لوگوں نے پاکستان آنا تھا اگست میں. اس وقت یہ کہا گیا کیونکہ ان کے اوپر UN کی پابندیاں ہیں دہشت گردی وغیرہ کے الزام میں، تو وہ جی پروسیجرل ایشوز کی وجہ سے وہ کلیئرنس نہ ہو سکی. اب کی بار کیوں ہو گئی بھارت جانے کے لیے؟ ہو سکتا ہے UN میں انہوں نے لابنگ کی بڑی اسٹرانگ قسم کی. وہ وجہ ہوگی نا کہ ہماری جنہوں ساڑھی باری آئے تھے جی پروسیجرل. اچھا، اینٹی پاکستان پالیسی افغانستان کے لے کے اگر ہندوستان رکھتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے، دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، اور چانکیہ کا لکھا ہوا یہ اصول ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ، تم اس کو اپنا دشمن محسوس کرو تو تم اس کے ہمسائے کو اپنا دوست بنا لو. انڈیا نے تھرو آؤٹ جب روسی افواج رہیں تو انہوں نے کارمل حکومت کو بھی، نجیب حکومت کو بھی تسلیم کیا رکھا. پوری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو ووٹ اقلیتی ہوتے تھے ان دنوں کی رجیمز کے حمایت میں، ان میں بھارت شامل ہوتا تھا. ٹھیک ہے بات. اس کے بعد جب دوبارہ اشرف غنی اور ان کی جب آئے، پھر طالبان پہلے، تو طالبان پہلے آئے تو دیکھو آتے ہی ان کا پھڈا ان کے ساتھ ہو گیا. وہ جو ایک جہاز اغوا ہوا تھا نیپال سے اور وہاں پہنچا، اس کے بعد سے قندھار آیا تھا جو. اب اس وقت کی دشمنی کو بھلا کر پھر انہوں نے کیا کیا کہ اشرف غنی کے دور کے اندر، اب میں نے خود یعنی کہ میں گیا تھا، مجھے عام طور پر لوگ جو ہے حامد کرزئی کے زمانے میں، خیبر سے، حامد کرزئی کے زمانے میں جب میں گیا تو قندھار سے میں نے بائی روڈ سفر کیا بس پہ، اور وہ بسیں جو تھی وہ ٹاٹا کی پرووائڈ کرتا، انڈیا کی، اور کوئی $3 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے انڈیا نے مختلف منصوبوں میں ان دنوں حامد کرزئی اور اشرف غنی کے اعتبار میں. اس کے بعد پھر یہ فاصلے پر رہے. اب انہوں نے اس کو 5 دن کے لیے بلایا ہے. بڑا لمبا ٹرپ ہے. اچھا، ان 5 دنوں میں سے تمہیں شاید بھارت کے ساتھ سفارتی امور کا اتنا تجربہ نہیں ہے. وزرائے خارجہ کے جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ عموماً حیدرآباد ہاؤس میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حیدرآباد کے، وہ نظام حیدرآباد کا گھر تھا نا وہاں پہ دلی میں، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک اپنا ایک شاہی، ایک خاص، ایک اس کا ایک پورا اس کی باقاعدہ جو ہے، یعنی اس کے ساتھ انڈیا کا وزیر خارجہ حیدرآباد ہاؤس میں مذاکرات کرے گا، نمبر 1. نمبر 2، وہاں پر اپنے قیام کے دوران ایک گاڑی پر جو اس کا جھنڈا ہوگا وہ افغانستان کا وہ سہ رنگا جھنڈا جو نہیں UN میں ہوگا، ریکگنائز ہے، بلکہ طالبان کا جھنڈا. 3 رنگا جو ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے انہوں نے گراؤنڈ ورک کیا ہے. آپ کو یاد ہے حال ہی میں زلزلہ آیا تھا افغانستان میں، تو یہ وہاں پہ گندم اور بیٹ وغیرہ بیچتے رہے. ان کو اب ایک سیٹ بیک ہوا ہے، وہ یہ کہ یہ جو راستہ بنا رہے تھے کہ چاہ بہار کے ذریعے براہ راست ہم، یعنی کہ تھوڑا سا یعنی کہ پانی سے گزر کے اور پھر پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے افغانستان، وہ شاید
ان کے لیے مشکل ہو جائے کیونکہ ٹرمپ نے وہ دیا ہے. لیکن یہ یقینی طور پر ان تمام دنوں کے اندر یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 5 روزہ دورہ ہے اس کا مطلب انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی اور باقاعدہ یہ طے کیا جائے گا کہ آپ پاکستان میں مشکلات کھڑی کرنے میں ہماری کتنی مدد کر سکتے ہیں. اسپیسیفک ڈیٹیلز کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوں گی. اس میں افغانستان کو ریکگنائز کرنا، وہاں کو ڈپلومیٹک مشن، آئی تھنک کہ تقریباً آلموسٹ آلریڈی وہ جو ایک ماسکو ایک بنا ہوا ہے نا ایک اس کے اندر اس کو تو ممبر مان لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں یہ قرارداد بھی آئی ہے کہ جی باگرام بیس امریکہ کو نہیں دینا. ہاں ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ غالباً جب حیدرآباد ہاؤس میں آپ نے اس کو وزیر خزانہ کے طور پر وزیر خارجہ مل لیا، وزیر خارجہ کے طور پر، تو پھر آپ انہیں کہیں گے ہاں یار تم اپنا سفیر بھی بھجوا دو اور ہم بھی بھجوا دیتے ہیں. اور سفیر اگر یہ نہ بھی بھیجیں تو یہ کم از کم اپنا بہت سینئر ڈپلومیٹ ایک چارٹی افیئر، ٹھیک ہے، ایک ایکٹیو مشن شروع کر سکتے ہیں. تو یہ اب یہ ایک ایسی بات ہے پاکستان کیا کرے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. کوئی ضرورت نہیں پاکستان کچھ کرے اس پہ. پاکستان نے ہم نے اس کے بارے میں پوری نگاہ رکھنی چاہیے اور آئی ایم اینٹیسپیٹنگ. اور حال ہی میں تم نے 2 دن پہلے ہم نے دیکھو آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی ذکر ہوا ہے انڈیا کی دھمکیوں کا. لیکن ہم نے 2-3 دن پہلے میں جس کو بہت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، بہت کریڈیبل جن کو میں سمجھتا ہوں، فخر کاکا خیل، انہوں نے ان کی بڑی سمجھدارانہ اور گہری نظر ہے افغانستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن پہ، خاص طور پہ طالبان کے جو ہیں. انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ انڈیا نے ہمیشہ غلطی کی ہے افغانستان کے معاملے میں جب بھی ڈپلومیٹک ٹرمز بنائے ہیں، خاص طور پہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کو لے کے. وہ ریڈ ہی نہیں کر پاتے پراپر. اللہ کرے وہ اس کو اس دفعہ بھی فیکٹ پہ بات تو کر رہا ہے فخر. ارے بابا فخر کی بات پہ اختلاف کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں، لیکن کبھی کبھار حالات ویسے نہیں بھی رہتے.